انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بلوچستان میں ان تحریکوں کے حوالے سے سب سے اہم کردار بھی امریکہ کا ہے۔ امریکہ آج چاہے کہ ہندوستان پاکستانی معاملات میں مداخلت نہ کرے، بالکل ہندوستان اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، اور ان تنظیموں کا سارا یہ جو یعنی یہ جو کٹ پتلی نما یہ جو تنظیمیں بنی ہیں، جو اینٹی اسلامک، اینٹی اسٹیٹ، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک ایٹمی پاور ہے جو اور زیادہ، یعنی مسلمانوں نظریاتی اس کی بنیاد ایک طرف، اور ایٹمی قوت ہونے کے حوالے سے کہ مسلمانوں کی واحد ہی ایٹمی طاقت ہے۔ لانگ ٹرم میں ان کا معاملہ یہی رہے گا کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز رہے، اس طرح کی تنظیمیں سر اٹھاتی رہیں۔ ایک چیز امریکہ کو بھی پتا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے جیسے بنگلہ دیش کا معاملہ تھا اس طرح بلوچستان کا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ بنگلہ دیش ایک علیحدہ کونے میں تھا، بیچ میں ہندوستان کا تمام رقبہ آتا تھا۔ اس نیوکلیر پاور کا اور اس فوج کے ہوتے ہوئے اور بہترین وسائل ہیں اس ملک کے پاس، امریکہ سمیت کسی کے لیے بھی یہ ناممکن ہے کہ اس کو مکمل وہ ختم کر دے یا اس کو توڑ دے۔ یہ چیز بالکل بعید از قیاس ہے میرے مطابق۔ لیکن یہ جو ایک ہمارے یہاں مثال ہے کہ جہاں کہیں بھی نااہلی ہوتی ہے تو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہلکے بخار کا وبا پھیل جاتا ہے، یعنی آدمی نہ پورے طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے نہ پورے طریقے سے اس میں مرتا ہے، تو یہ بڑی پھر خراب صورتحال رہتی ہے۔ تو یہ قوتیں خراب تو کرنا چاہتی ہیں جغرافیائی اس کے محل وقوع کے حوالے سے، جو آپ نے خود ذکر کیا، جو آزاد روسی ریاستوں سے وہ گیس پائپ لائن کا، گوادر کہ وہ ایک یعنی وہ بہت ہی اہم جو گوادر کی حیثیت ہے ہماری ساحلی پٹی کے حوالے سے، یہ گلف میں جس مقام پر یہ ہے، تو ایسے میں بات جیسے میں نے پہلے آپ کو کہی کہ ہمارے ہاں جو ان تنظیموں کی کوئی قابلیت نہیں ہے، بات ہے اسلام آباد اور کوئٹہ میں ذمہ وار قوتوں کی کہ تمام نااہلی ان کی طرف سے ہے، وہ ذمہ وار نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں سب ذمہ وار ہوں تو ٹھیک ہے، ابھی چند لوگ ذمہ وار ہیں تو اکثریت ذمہ وار نہیں۔ وہ بجائے کہ ان یہ جو بدبختی کی یہ جو کاروائیاں چل رہی ہیں، یہ جو ظلم کی کاروائیاں چل رہی ہیں، انہیں روکیں۔ جو کوئی سنجیدہ ہے اس کو روکنے میں، وہ اس کا پیر کھینچنے میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں۔ قطعی طور پر امریکہ سمیت دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں پاکستان کو توڑنا، یہ موجودہ جغرافیائی حالات اور یہ نیوکلیر پاور ہے اور اتنے وسائل اور اتنی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے۔ صرف معاملہ یہاں رہ جاتا ہے کہ ہماری یہ جو حکومتیں ہیں وہ ایک ذمہ وارانہ حیثیت یعنی وہ اپنا ہے اپنا، تو تمام مسائل کا حل ہے انشاءاللہ۔ لیکن پاکستان آرمی علیحدہ نہیں ہے، آپ کی پولیٹیکل ول سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ آپ کے میرے سامنے ہیں، وہ ملک کے بارے میں تو سنجیدہ رہی نہیں۔ ہماری تمام یہ جو نوجوان نسل ہے وہ ان سے نا امید ہے کہ ان کا مطمئن نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات، قطعی طور پہ وہ تو ملک کے بارے میں تو آپ ایک وہ جنرل پول کروا لیں تو اکثریت کی یہی رائے ہوگی، وہ ملک کے بارے میں نہیں سوچتے، پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں ان کا ہے، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں سیاسی جو ہماری اہم پارٹیاں ہیں، اب مجھ جیسے لوگ سب سے زیادہ مایوس ہیں ہم لوگ ان سے۔ فوج تو آئینی طور پہ ان کے ماتحت ہے، اور اب وہ زمانہ گیا آئندہ کے لیے کہ فوج ٹیک اوور کر لے گی اور ہر چیز فوج کرے گی۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہماری پرائم منسٹر ہیں، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو بلوچستان کے مظلومین کو جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ ہماری حیثیت بالکل ہمارے والد کی حیثیت قبیلے کے سربراہ کی ہے، معتبر ہیں، لیکن ہم اپنے نام کے ساتھ میر لگاتے ہیں، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ اپنے استطاعت کے مطابق، میں خود تحصیل ناظم رہا علاقے میں، جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ اس
غنڈہ گر طبقے کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلانا. تو بلوچستان میں اس حوالے سے جتنی ہماری طاقت بن پڑتی تھی ہم نے کوششیں کی. وہ بجائے کہ میں ادھر آپ کو کہوں کہ ہم لوگوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ جو حق ادا ہونا ہے وہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ حق ہم ادا کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں. اور اس میں بھی فضل اس اللہ کا ہوگا، توفیق اس اللہ کی ہوگی. سب سے اہم مسئلہ اس غنڈہ گر طبقے سے جان چھڑانا ہے کہ غریب جو مظلوم ہے وہاں، یعنی سب کی زندگی جو اجیرن کی ہوئی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ. ملک ہمارا اسلامی نظریے پہ بنا. ملک کے بننے کے بعد سب سے جو بڑی کاہلی ملک کے تمام ذمہ وار حلقوں سے یہ ہوئی کہ جاگیردارانہ نظام کو ان لوگوں نے ختم نہیں کیا تمام علاقوں میں، اسی طرح بلوچستان میں ختم نہیں کیا. بلوچستان میں پھر نہ ختم ہونے کی وجہ سے باقیوں سے بھی زیادہ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی. باقی علاقوں میں وسائل زیادہ تھے، آبادی زیادہ تھی، وہاں کمیونیکیشن کا نظام بلوچستان سے بہتر تھا. تو اگر کوئی جاگیردار کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کا کسی نہ کسی حوالے سے شور اس کے خلاف اٹھتا تھا. جہاں تک رہی بلوچستان کی بات، یہاں کی آبادی کم اور واسٹ علاقے ہیں. کوئی ایک قبیلہ کسی علاقے میں پڑا ہوا ہے، اس کو دوسرے قبیلے کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. شاز کہیں کچھ ذمہ وار لوگوں کا دوسرے علاقے سے رابطہ ہو گیا، اکثر رابطہ ہونا ممکن ہی نہیں. جیسے اب مکران ڈویژن ہے، اس کو جھالاوان کے حالات کا صحیح ادراک نہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے. جھالاوان کے لوگوں کو سراوان کا اتنا پتہ نہیں. کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہے. تو ایسے میں کسی نے بھی اپنے حلقے میں جہاں اس کا سرسوخ ہوتا تھا، ظلم کا جو بازار گرم کیا، اپنے لوگوں کو تعلیم سے خصوصاً دور رکھا گیا، اور تمام ان وسائل سے کہ جو کل کے دن ان کو مل جائیں تو وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے. شعور کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے. تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری بنتی تھی پھر حکومت کی، مقتدر لوگوں کی، کہ وہ کوئی ایسا نظام کرتے کہ اس کا توڑ کرتے. لیکن وہ بجائے اس کے انہی سے بلیک میل ہوتے گئے. یہی جو بڑے لوگ ہیں حکومت میں آتے رہے، انہی سے وہ بلیک میل ہوتے گئے اور انہی کے خواہشات کو وہ پورے کرتے گئے. بلوچستان میں یہ قطعی بات نہیں کہ محرومی کی وجہ سے کوئی تحریک اٹھی ہے، کیونکہ یہ جو بھی مسلح تنظیمیں یہ کہتی ہیں 1948 سے ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہیں، تو محرومی کی وجہ سے اٹھی ہوتی تو وہ 1970 سے شروع ہوتی، یا 1980 سے شروع ہوتی، یا 1990 سے شروع ہوتی، یا 2000 سے شروع ہوتی. وہ تو کہتے ہیں ہم اول دن سے نہیں مانتے، اور پہلے 10 سال میں ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، 1958 سے ہم نے اپنا معاملہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یہ اور لوگوں کی باتیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں محرومیوں کی وجہ سے. اگر میں مان لوں کہ محرومیوں کی وجہ سے ہے، تو سب سے زیادہ محرومیوں کے ذمہ وار ہمارے بلوچ معاشرے کے سرکردہ لوگ خود ہیں جو عوام کا حق کھاتے گئے. جتنے اینٹی اسٹیٹ یا پرو اسٹیٹ سردار نواب سب حکومت کا حصہ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، خیر بخش مری کے اپنے بیٹے وزیر رہے ہیں، سردار عطا اللہ خان والے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ جماعت ہے، اس کے لوگ بھی رہے ہیں. جام خاندان رہا ہے، مکسی خاندان رہا ہے، جمالی خاندان رہا ہے. تمام جو اکثریت ان میں ہے، یہ تمام جو ٹرائبل لارڈز رہے ہیں، جنہوں نے عوام کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی، ان کو غلامی کی زنجیروں سے جو نکالنا چاہیے تھا، اور سب سے بنیادی بات ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے اچھے بھلے کو جانیں. اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لشکروں کو بڑھایا، اپنے اسلحے کے انبار لگا دیے، اپنے قلعوں کو مضبوط کیا. جس کسی نے سر اٹھایا اس کو قتل کیا. انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی کہ کوئی سر اٹھا نہ سکے، اور اپنی قوم کو، مثلا مینگل کے ذمہ وار لوگوں نے اپنے غریب لوگوں کو غلام بنانے کے لیے سب سے زیادہ جستجو کی کہ وہ غلام کیسے بنے رہیں، اور نسل در نسل ان کی جو ایک علاقائی مختصر سی بادشاہت ہے وہ قائم کیسے رہے. مری کے لوگوں نے بھی یہی کیا، اور باقی چاہے پرو اسٹیٹ سردار ہیں ان کا بھی مطمع نظر اس سے کچھ مختلف نہیں رہا ہے. اس کا سلوشن صرف اور صرف دین میں.
اس کا سلوشن صرف اور صرف اسلام میں، اور یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جو انہونی بات ہے۔ بلوچ معاشرے کی بنیاد اسلام پر ہے۔